یار ہمیں نا کسی رشتہ دار نے اپنے گھر دعوت پہ بلایا یہاں پہ، تو انہوں نے ہمارے لیے چاول بنائے ہوئے تھے بڑے مزے کے، پلاؤ بڑا مزے کا بنا ہوا تھا، اتنا اچھا پلاؤ میں نے شاید ہی کبھی کھایا ہو نا۔ تو کھانے کے بعد چائے ہوئی، پھر تھوڑا باہر گھومنے پھرنے گئے۔ اب میں باہر گھومنے پھرنے جب جا رہا تھا نا، تو میرے ذہن میں وہی پلاؤ چل رہا تھا، میں نا کسی سے انگیج نہیں کر پا رہا تھا باتوں میں، کیونکہ میرے ذہن میں خیالی جگالی ہو رہی تھی اسی پلاؤ کی جو میں نے کھایا تھا 1 گھنٹہ پہلے ان کے گھر۔ تو میں نے ان کے ساتھ جب گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرنا شروع کیا، تو ان کو میں نے بتانا شروع کیا کہ آپ کا پلاؤ اتنا اچھا ہے کہ میرے پیٹ میں نہیں گیا، میرے دل میں گیا ہے نا۔ کہتے جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ پھر 5 منٹ بعد کوئی اور بات ہونا شروع ہوگی، تو میرا دماغ پھر بھی پلاؤ میں تھا، تو میں نے سوچا میں پھر تعریف کر دوں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بعد میں کیا تعریف کرنا، بھول جاتا نا بندہ۔ تو جب تک میں ان کے پاس ہوں، ان کے ارد گرد ہوں، میں ان سے کھل کے بات کروں پلاؤ کے بارے میں کہ آپ نے پلاؤ بہت اچھا بنا تھا۔ اب میں نے نا 2 دفعہ تعریفیں ان کی کر دی بڑی کھل کے، اور ان کو تو فلیٹرڈ سا محسوس ہونے لگ گیا نا، بلش کرنے لگے نا، پریشان ہو گیا، یار اتنا اچھا تو نہیں بنا تھا۔ کہنے کہ یار بہت اچھا بنا، آپ کو پتا نہیں ہے۔ اس کے بعد نا 2-3 اور جگہوں پہ گئے، پھرے ترے، کسی ٹاپک پہ بات ہو رہی تو میرا دماغ پھر سے پلاؤ کے اندر تھا۔ اب میں تیسری دفعہ تعریف کرنے لگا نا، میں کھانے کی تعریف کیے بغیر مجھ سے نہیں رہ جاتا، لیکن پتہ نہیں میری تعریف کرنے کے انداز میں عجیب بھکاریوں والا، مانگنے والا انداز شامل ہے، میری ٹون جو ہے وہ منگتوں والی ہے۔ میں نے جس طرح سے تعریف کرنا شروع کی، حالانکہ میری کوئی نیت نہیں تھی کہ ان کو یہ لگے کہ میں ان سے باقی بچا ہوا پلاؤ پیک کروانے کے لیے گھر لے کے جانے کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا، اٹ واز ناٹ ایون ان مائی وائلڈسٹ امیجینیشنز۔ لیکن جب میں نے تیسری دفعہ ان کو کھل کے داد دینا چاہیے نا کہ بھائی آپ کا پلاؤ بہت مزے کا تھا، تو انہوں نے کہا یار آپ مجھے ویسے ہی کہہ دیں کہ جو باقی بچا ہوا ہے، 2 پلیٹیں بچی ہوئی ہیں، وہ میں آپ پیک کر کے گھر دے دوں، آپ اتنی تعریف کر کے چاپلوسی سے کام کیوں لے رہے ہیں؟ یو کین سے اٹ ٹو می اسٹریٹ فارورڈ، ہمارا یہ تعلق ہے۔ میں کہا نہیں ایسا میں نے سوچا بھی نہیں تھا، پتہ نہیں میرے شکل پہ لکھا ہوا ہے کہ یار یہ مانگتا ہے، یہ کچھ مانگ رہا ہے نا، یہ کچھ مانگ رہا ہے تعریف کر کے، کچھ اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، یہ بے لوس تعریف نہیں کر رہا، پیسیولی بھیک مانگنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے پاکستان چائنا کے پاس جا کے، رشیا کے پاس جا کے، امریکہ کے پاس جا کے ڈفرنٹ زبانوں میں بھیک مانگ کے لون لے آتا ہے نا، اور ساری قوم کو مقروض کر دیتا ہے۔ تو میں نے ان کو انکار کیا کہ دیکھیں ایسی کوئی میری نیت نہیں تھی کہ میں آپ کو پیک کر کے گھر بھی بھیجیں، ان کو تو اب شرمندگی سے دینا ہی پڑنا تھا پلاؤ، کیونکہ اب مہمان نے خود ہی اتنی تعریف کر دی ہے کہ وہ مہمان کی شکل سے لگ رہا ہے کہ وہ نا گھر پیک کرانے کے لیے بھی کھانا کہہ رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ نہیں آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچے کھاتے رہیں گے، کل پرسوں ہمارے گھر کھانا بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے اتنی تعریف کر دیا، مجھ سے رہا نہیں جا رہا، اب یہ کھانا میں نہیں کھا سکتا ہوں، یہ آپ ہی کھائیں گے۔ میرے بارہا منع کرنے کے باوجود انہوں نے مجھے وہ پلاؤ سارا پیک کر دیا، جتنا دیچکی میں بچا تھا نا سارا پیک کر کے۔ میں شرمندگی میں بھی تھا، لیکن میں خوش بھی تھا کہ چلو پلاؤ مل رہا ہے، لیکن ان کو نہیں پتا چلا کہ میں اندر سے خوش بھی ہوں، لیکن آنکھیں جو کہ سب کچھ بول دیتی ہیں، میرے شکل کے ایکسپریشنز اتنے فقیرانہ اور منگتوں والے ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ مانگ رہا ہے۔ اس لیے میں نے بتانا تھا کہ رشتہ داروں کے گھر آ کے اگر بہت اچھا کھانا کھا لیا ہے اور پھر ان کی بہت زیادہ تعریف کرنے کا دل کر رہا ہے، اور یہ سوچ رہے ہو کہ آپ کی تعریف کو بھیک مانگنے کا کیجول انداز نہیں سمجھا جائے گا، تو پھر ادھر نہ آنا یار۔